Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the section number 2 of the Code of Civil Procedure 1908, and that is the definitions. آج ہم CPC کی تعریفات کا مطالعہ کریں گے جو کہ سیکشن نمبر 2 میں بیان شدہ ہیں. سیکشن 2 Definitions. In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. اس ایکٹ میں یعنی CPC میں اگر مضمون یا متن میں کوئی امر خلاف اس کے نہ ہو تو مطلب جیسی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں اگر ان کے خلاف اگر کچھ بیان نہ کیا گیا ہو کسی دوسرے سیکشن میں یا کسی دوسری لا بک میں ان کو علیحدہ طریقے سے ڈیفائن نہ کیا گیا ہو تو پھر ان کا یہی مطلب لیا جائے گا جو ان انٹرپریٹیشن کلازز میں ان ڈیفینیشنز میں دیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی ڈیفینیشنز ہیں. سب سے پہلے ہے کوڈ. کوڈ انکلوڈ رولز. لفظ مجموعہ میں قواعد داخل ہیں یعنی اس کتاب میں جتنے بھی قانون کی شکیں ہیں وہ تمام شامل ہیں. کوڈ میں نہ صرف دفعات شامل ہیں بلکہ جدول اول میں قواعد اور ہائی کورٹوں کے وضع کردہ قواعد بھی شامل ہیں جن کے ذریعے جدول اول کے قواعد میں ترمیم کی جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈکری. Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regard the court expressing it, exclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plaint. 2. The determination of any questions within section 144 and an order under Rule 60, 98, 99, 101 or 103 of the Order 21 but shall not include A. Any adjudication from which an appeal lies, an appeal from an order. B. Any order of dismissal for default. Explanation. A. Decree is preliminary when further proceeding have to be taken before suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of suit. It may be partly preliminary and partly final. تو یہاں پر بڑی ہی کمپریہنسو بڑی جامع تعریف دی گئی ہے ڈکری کی. ڈگری کا مطلب تجویز کا ایسا رسمی اظہار اس عدالت کی طرف سے جو فریقین کے تمام ان حقوق کا تعین کرتی ہے جو نالش میں موجود معاملات متنازعہ کی بابت ہوتے ہیں. سوٹ کو اردو میں نالش کہتے ہیں. ڈگری ابتدائی بھی ہو سکتی ہے اور قطعی بھی. پریلیمنری کو ابتدائی کہتے ہیں اور قطعی کو فائنل کہتے ہیں. اس میں عرضی دعویٰ پلینٹ کو کہتے ہیں کا رد کرنا اور پھر یہ سارے پروویژنز آف لا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی میں شامل کسی معاملے پر تجویز شامل ہے اگر اس میں سے مندرجہ ذیل شامل نہ ہوں تو. جو یہ پروویژنز آف لا آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے حوالے سے ڈگری دی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے ڈگری ہوگی لیکن جو نیچے اے بی میں بیان کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے نہ ہوگی. کوئی ایسا فیصلہ جس کی اپیل مثل اپیل حکم کے دائر کی جائے. بی. کوئی حکم اخراج نالج ڈسمسل آف اینی آرڈر بسبب عدم پیروی. ڈیفالٹ عدم پیروی کو مطلب جس مقدمے کی کو انسٹیٹیوٹ تو کر دیا جائے عدالت میں داخل کر دیا جائے لیکن اس کی لک آفٹر نہ کی جائے اس میں کوئی حاضر نہ ہو رہا ہو. ایکسپلینیشن کو اردو میں تشریح کہتے ہیں.
ڈگری ابتدائی اس وقت تک سمجھی جائے گی اور آخر یا قطعی اس وقت سمجھی جائے گی کہ وہ مقدمہ کامل طور پر فیصلہ ہو جائے. اس وقت قطعی یعنی حتمی ہوگی جب ایسا فیصلہ مقدمے کو طے کر دے کہ یہ جزء ابتدائی یعنی پارٹلی پریلیمنری اور جزئی قطعی یعنی کہ پارٹلی فائنل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ڈگری ہولڈر ہے. ڈگری ہولڈر means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. ڈگری ہولڈر عام الفاظ میں تو مقدمہ جیتنے والے کو کہتے ہیں. ایسا شخص جو کہ مقدمہ جیت چکا ہو. ڈگری ہولڈر سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے حق میں فیصلہ آیا ہو یا کوئی ڈگری یا کوئی حکم اجرا صادر ہوا ہو. اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ. ڈسٹرکٹ مینس دا لوکل لمٹس آف دی جورسڈکشن آف a principal civil court of original jurisdiction, hereinafter called a district court, and include the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court. ضلع کے لفظ سے عدالت دیوانی درجہ اعلیٰ مجاز سماعت ابتدائی کے علاقہ اختیار کی حدود عرضی مراد ہیں. اس مجموعہ میں بعد ازیں عدالت ضلع کے نام سے موسوم کی گئی اور لفظ ضلع میں عدالت ہائی کورٹ کے معمولی اختیارات سماعت میں ابتدائی صیغہ دیوانی کی حدود عرضی بھی شامل ہے. اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ کسی ایریا کی جغرافیکل لمٹس جو ایک کورٹ کے جورسڈکشن میں آتی ہیں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے فورن کورٹ. عدالت ریاست غیر means a court situated beyond the limits of Pakistan which has no authority in Pakistan and is not established or continued by the federal government of Pakistan. سے مراد جو پاکستان کی حدود سے باہر ہو اور پاکستان کے اندر اختیار نہ رکھتی ہو, نہ مرکزی حکومت نے اسے قائم کیا ہو اور نہ ہی مرکزی حکومت کی جانب سے جاری رکھی گئی ہو. فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹڈ نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈڈ نہیں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کسی قسم کا جورسڈکشن اس پہ نہیں ہے, یعنی کہ دوسرے ملک کی عدالت. فورن ججمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈیفینیشنز میں بہت سارے انورٹڈ کاماز, بریکٹس, نمبرز لکھے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایز اٹ از ہی کتاب سے لی گئی ہیں, ان میں ہم اپنی طرف سے کوئی امنڈمنٹ یا کسی قسم کی ایڈیشن یا کچھ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. قانون ایسا ہی لکھا گیا ہے اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو ایکوریٹ لیگل ورڈنگ پڑھنی اور سمجھنی آ جائیں, تو لہٰذا میں نے ان کو ایز اٹ از جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسے ہی آپ کے لیے پیش کیا ہے. فورن ججمنٹ کو اردو میں فیصلہ ریاست غیر کہتے ہیں. اس سے مراد عدالت ریاست غیر کا فیصلہ ہے. means the judgment of a foreign court. فورن کورٹ کیا ہے 5 میں بیان ہو چکی ہے, اور اس فورن کورٹ کے ججمنٹ کو, اس کا فیصلے کو فورن کورٹ کا ڈیسیجن بھی کہتے ہیں یا ججمنٹ. نمبر 7 ہے گورنمنٹ پلیڈر. includes any officer appointed by the number 1 provincial government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader and also any pleader acting under the directions of the government pleader. وکیل سرکار وہ عہدیدار داخل ہے جسے صوبائی گورنمنٹ نے ان تمام خدمات یا ان میں سے کسی کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا ہو جو صراحتاً اس مجموعے کی روح سے وکیل سرکار سے متعلق کی گئی ہیں, اور وہ وکیل بھی شامل ہے جو وکیل سرکار کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے, یا تو ڈائریکٹلی خود گورنمنٹ پلیڈر جسے کہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہو, گورنمنٹ کے پیرول پہ ہو, یا پھر اس نے فردر کسی کو اپوائنٹ کیا ہو جو کہ انڈر دا ڈائریکشنز آف دی گورنمنٹ پلیڈر کام کر رہا ہو, یعنی کہ سرکاری وکیل اسپیسیفکلی ان دی سول میٹرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the section number 2 of the Code of Civil Procedure 1908, and that is the definitions. آج ہم CPC کی تعریفات کا مطالعہ کریں گے. Masonry profits of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with the ordinary diligence have received therefrom, together with the interest on such profits, but shall not include profits due to the improvements made by the person in wrongful possession. زر و اصلاحات سے وہ منافع مراد ہے جو جائیداد کے ناجائز قابض نے فی الحقیقت جائیداد سے وصول کیا یا معمولی کوشش سے وصول کر سکتا تھا بما سود اس منافع پر، لیکن اس میں وہ منافع نہیں جو ان ترقیات امپرومنٹ کے سبب ڈیو ہوا جو ناجائز قابض نے رانگ فل پوزیسر نے کی ہوں. کسی نے کسی کی پراپرٹی رانگ فلی پوزیس کی بھی تھی، ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس ناجائز قبضے کے دوران اس پراپرٹی سے جس قسم کے بھی پروفٹس آتے رہے، ان کا رائٹ فل آنر پراپرٹی کا آنر ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس دوران اس رانگ فل پوزیسر نے پراپرٹی پر کوئی ایکسپینڈیچرز کیے ہیں اور اس سے پروفٹس آئے ہیں تو وہ پھر آنر کو نہیں دیے جائیں گے، اس رانگ فل پوزیسر کو دیے جائیں گے. تو میسنری پروفٹس وہ والے پروفٹس جو کہ ڈیورنگ دی رانگ فل پوزیشن جنریٹ ہوتے رہے ود انٹرسٹ. جب پوزیشن ڈیلیور کی جائے گی پراپرٹی کی تو رانگ فل پوزیسر سے لے کر ایکچول آنر کو دیے جائیں گے، اور اس درمیان اگر رانگ فل پوزیسر نے پراپرٹی پر کوئی ایکسپینڈیچرز کیے ہوئے ہیں اور اس سے پروفٹس آئے تو وہ پھر آنر کو نہیں دیے جائیں گے. 13 موویبل پراپرٹی انکلوڈز گروئنگ کراپس. ویسے تو موویبل پراپرٹی ایک آسان لفظ ہے جس سے کہ ہر آدمی واقف ہوتا ہے. جائیداد منقولہ ایسی جائیداد جس کو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ کوئی قیمتی چیز. مگر یہاں پر اس میں یہ تفصیل شامل کی گئی ہے کہ اس میں فصل استادہ بھی داخل ہے، کھڑی فصلیں بھی
मूवेबल प्रॉपर्टी की तारीफ में आती हैं। 14 ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। हुक्म से बाज़ाब्ता ज़ाहिर करना किसी फैसला अदालत दीवानी का मुराद है जो अज़ किस्म डिक्री ना हो। डिक्री के अलावा जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनको ऑर्डर कहते हैं। प्लीडर means any person entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of the high court. प्लीडर से मुराद कोई शख्स जो किसी दूसरे शख्स की तरफ से अदालत में हाजिर होने और सवाल जवाब करने का मुस्तहिक हो। इसमें हाई कोर्ट का एडवोकेट और वकील और अटार्नी सब शामिल हैं। जितने नाम आप वकालत के हवाले से सुनते हैं ये सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के तहत प्लीडर की डेफिनेशन में आते हैं। 16 प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। मुकर्ररा, प्रिस्क्राइब को उर्दू में मुकर्ररा कहते हैं। मुकर्ररा से मुराद अज़रुए कानून कवायद जो मुकर्रर किए गए हैं, यानी कि इस बुक में जो कवायद लिखे गए हैं। उम्मीद है कि सब सेक्शन 16 तक डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर अभी भी किसी साथी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मौसूल होती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो डेफिनेशंस हैं उनको किया जाएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।